أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جب سور پھونکا جائے گا قیامت میں فلا انصاب بینہم، تو آپس کے حسب نسب اور رشتوں کے سلسلے سب ختم ہو جائیں گے. ولا یتساءلون، اور کوئی کسی کی خیر خبر نہیں لے سکے گا. ہر شخص اپنے کیے میں پریشان ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. نہ باپ بیٹے سے، نہ بیٹا باپ سے، نہ ماں اپنی اولادوں سے، نہ اولادیں ماں سے، نہ شوہر بیوی سے، نہ بیوی شوہر سے. کوئی کسی سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کر پائے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کامیابی کا معیار ذکر فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نامہ عمل نیکیوں والے جھک گئے اور جس کا ترازو نیکیوں والا جھک گیا، فاولئک هم المفلحون. بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہی ہوگے کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور وہ لوگ جن کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں، بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہے ہوں گے. نیکیاں جس کی غالب ہو گئیں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور جس کے گناہ غالب ہو گئے وہ آدمی ناکام ہو گیا. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ مقرر اور متعین فرمایا. لہذا روزانہ اپنی نیکیوں کو غالب سے غالب کرنے کی کوشش کیا کرو. محنت کرا کرو کہ روزانہ ہماری نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے بہت سارے اعمال عطا فرمائے ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل ذکر کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. جو آدمی مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، كتب اللہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے بدلے میں اس استغفار کرنے والے کے لیے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی آپ نے اگر یہ کہا، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمان مردوں کی بخشش فرما، اے اللہ ساری دنیا کی مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد ہیں اتنی نیکیاں اللہ پاک آپ کو دے دے گا. جتنی مسلمان عورتیں ہیں اتنی نیکیاں اسی وقت اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا جب آپ کسی دوسرے کے لیے استغفار کریں گے. اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ اس لیے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب وہ انسان ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جائے. آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی آدمی خیر کا معاملہ کرتا ہے، عزت کا معاملہ کرتا ہے، اسے کام دلوا دیتا ہے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے. بالکل اسی طرح سے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، ان کے ساتھ اگر کوئی آدمی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں. آپ کسی کی مشکل میں کام آ گئی، آپ نے بھلائی کی ہے. آپ نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، یہ اس کے ساتھ ایک بھلائی ہے. اور ایک آخرت کا کام آنا ہے.
کہ آخرت میں آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو یہ زیادہ آپ نے مسلمان کو فائدہ پہنچایا۔ جب آپ نے کسی مسلمان کو اس طرح سے فائدہ پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے بدلے میں اتنی آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ تو اس لیے اپنی دعا میں یہ بھی شامل کرا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، مومن مردوں کی، عورتوں کی، زندوں کی، مردوں کی، سب کی تو مغفرت اور بخشش فرما۔ تو جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہوں گے اتنی نیکیاں اللہ پاک آپ کو عطا کریں۔ تو اپنی نیکیوں کو اس طرح سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یاد رکھو نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں حسد سے، کینے سے، بغض سے، مسلمان کو ستانے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کرو اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ وہ جو ناکام لوگ ہیں ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم ان کے چہروں کو جلس دے گی اور وہ وہاں بد شکل ہو جائیں گے۔ اور بد شکل ہونا اس طرح سے ہوگا کہ نیچے کا اونٹ ناف تک اور اوپر کا اونٹ جو ہے وہ سر سے بھی پیچھے چلا جائے گا۔ اس طرح سے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ اور فرشتے کہیں گے، یہ آواز آئے گی الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، کیا میری آیات اور میرے احکام اور میرا قرآن اور میرے نبی کی زندگی تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے رہے ہو میری آیات کو، میرے احکام کو، میری نبی کی زندگی کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ قالو، وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم بڑی گمراہی میں چلے گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے درخواست کریں گے اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے اور دنیا میں ہمیں بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، واپس چلے جاؤ اور اسی جہنم میں تمہیں رہنا ہے اور مجھ سے بات نہ کرنا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تمہیں معلوم ہے دنیا میں میرے نیک بندے ہوتے تھے جو میری عبادت کیا کرتے تھے اور وہ یوں دعائیں کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما اور ہمارے پر رحم فرما، اور تم اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ میرے بندے جب اس طرح سے دعائیں کرتے تھے اور میری بندگی اور عبادت کرتے تھے تو اے جہنمیوں تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نیکوکاروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہو، کسی بھی نمازی کا، کسی بھی روزے دار کا، تہجد گزار کا، داڑھی ٹوپی والے کا مذاق اڑانا یہ سخت سزا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اور یہاں تک کہ تم میری نصیحتوں کو بھول گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم استہزاء کرتے تھے، ہنستے تھے ان کے اوپر۔ آج سنو انی جزیتہم اليوم بما صبروا، وہ جو میرے مسلمان بندے میری عبادت کرنے والے تمہارے ان برے برے جملوں پر صبر کرتے رہے اور سہتے رہے، تمہاری کڑوی باتوں کو برداشت کرتے رہے، آج میں ان کو پورا بدلہ دوں گا، اور ان کا بدلہ یہ ہے انہم ہم الفائزون، وہی ہیں کامیاب۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ پاک ان جہنمیوں سے پوچھے گا بتاؤ کتنا زمانہ تم نے دنیا میں مزے اڑائے، کتنے سال رہ کر آئے؟ تم گھمنڈ میں ہو اور دنیا میں تم تکبر کرتے تھے اور دنیا کی چیزوں سے فائدے کتنے اٹھائے ہیں؟ قالو، جب جہنم کی ہولناکی کو، عذابوں کو دیکھیں گے اور عذابوں کو بھگتیں گے تو جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ کچھ آدھا دن ہم دنیا میں رہے ہیں یا بس ایک دن رہیں گے، اس سے زیادہ تو ہم دنیا میں نہیں رہے، اتنا ہی رہے ہم۔ 60 سال زندگی گزارنے والا نافرمانیوں کے اندر وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آدھا دن رہا ہوں بس۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فاسأل العادین، جاؤ فرشتوں سے پوچھ کے آؤ، شمار کرنے والوں سے پوچھو تم کتنا رہے ہو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون،
اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ہاں ہاں دنیا آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل تم نے وقت گزارا ہے، کاش تم اس حقیقت کو سمجھ لیتے کہ آخرت ہمیشہ والی ہے اور دنیا عارضی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تم دنیا میں بس اپنے کمانے کھانے پینے سونے کے لیے آئے ہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا، تمہیں جواب دے نہیں ہونا ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ کس وقت کس کی موت آ جائے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے اور اسے پھر موت توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، اسے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند و بالا ہے وہ اللہ اور بادشاہ ہے اور وہ سچا ہے اور وہ عبث کام کرنے سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور سنو ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جس نے اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا لیا، مشکل کشا حاجت روا کسی اور کو جس نے مانا، بگڑی بنانے والا کسی اور کو جس نے سمجھا، کسی اور کے سامنے اس نے سر جھکایا، کسی اور سے اپنی مرادوں کو مانگا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے غیروں کے معبود ہونے کی۔ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب و کتاب اس کے پروردگار کے پاس لکھا ہوا ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر لوگ اس جہان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظاہری کامیابی ہو گئی ہے، دائمی کامیابی آخرت کی کامیابی انہیں نہیں حاصل ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی آپ اللہ پاک سے یوں دعا کرتے رہیے، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما، اور اے میرے پروردگار میرے پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے اور رحم طلب کرنے کا حکم ہے، تو ہمیں اور زیادہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب